بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ۔ نورانی قاعدہ، اس قاعدے کے اندر کل 16 تختیاں اور ایک خاتمہ ہے۔ اس قاعدے میں کل 16 تختیاں اور ایک خاتمہ ہے۔ اس کا جو نام نورانی قاعدہ رکھا گیا ہے، نورانی قاعدہ اس کا نام جو رکھا ہے، یہ مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قاعدہ لکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے، اس قاعدے کے اندر یہ کچھ قواعد وغیرہ جو آپ کو نظر آتے ہیں ہر تختی سے پہلے، یہ قواعد جو ہے نا کیا نام ہے، یہ فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قواعد اس میں لکھے ہیں۔ یہ نورانی قاعدہ، اس کے اندر اہم چیزیں، سب سے پہلے جب بچے کو ہم پڑھائیں گے، حروف کی پہچان اور اس کی ادائیگی، حروف کی پہچان اور اس کی ادائیگی۔ نورانی قاعدہ اس میں 8 باتیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ 8 باتیں۔ اگر یہ 8 باتیں کسی بچے کو آ گئے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ قرآن کریم پڑھنا ان کو آ گیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حروف کی پہچان اور اس کی ادائیگی۔ پہلی بات کیا ہے؟ حروف کی پہچان اور اس کی ادائیگی۔ دوسرے نمبر پہ ہے حرکات کی پہچان اور اس کی ادائیگی۔ تیسرے نمبر پر ہے تنوین کی پہچان اور اس کی ادائیگی۔ چوتھے نمبر پر ہے وقف کی پہچان اور اس کی ادائیگی۔ 5ویں نمبر پر ہے کڑی حرکات کی پہچان اور اس کی ادائیگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حروف مدہ کی پہچان اور اس کی ادائیگی۔ پھر اسی طرح جزم کی پہچان اور اس کی ادائیگی، تشدید کی پہچان اور اس کی ادائیگی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 8 باتیں۔ پہلی بات کیا تھی؟ حروف کی پہچان اور اس کی ادائیگی۔ دوسری بات کیا ہے؟ حرکات کی پہچان اور اس کی ادائیگی۔ تیسری بات کیا ہے؟ تنوین کی پہچان اور اس کی ادائیگی۔ چوتھی بات کیا ہے؟ وقف کی پہچان اور اس کی ادائیگی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ 5ویں بات ہے کڑی حرکات کی پہچان اور اس کی ادائیگی۔ 6ٹھی بات ہے حروف مدہ اور لین کی پہچان اور اس کی ادائیگی۔ 7ویں بات ہے جزم کی پہچان اور اس کی ادائیگی۔ 8ویں بات ہے تشدید کی پہچان اور اس کی ادائیگی۔ یہ پورا قاعدہ اسی پر لکھا گیا ہے، پورا قاعدہ اسی پر لکھا ہے۔ آپ دیکھیں پہلی تختی، دوسری تختی، اس میں حروف کی پہچان ہے۔ کیا ہے؟ تختی نمبر 3 یہ بھی حروف مقطعات ہے۔ پھر تختی نمبر 4 میں حرکات کی پہچان ہے۔ تختی نمبر 5 میں تنوین کی پہچان ہے۔ تختی نمبر 6 میں مشق ہے۔ کس کی مشق ہے؟ یعنی حروف کی حرکات کی، تنوین کی مشق ہے۔ اور پھر اس میں جو ہے نا مزید وقف کی پہچان ہے۔ کس کی پہچان ہے؟ صحیح ہے۔ اس کے بعد 7ویں تختی جو ہے نا کیا نام ہے، کڑی حرکات کی ہے۔ کس کی ہے؟ کڑی حرکات کی۔ تو کڑی حرکات کی پہچان ہے، میں نے اس ترتیب سے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد کڑی حرکات کے بعد 8ویں تختی حروف مدہ اور لین کی ہے۔ صحیح ہے نا؟ اس کے بعد پھر جو ہے نا مشق آ جاتے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد پھر جزم کی پہچان ہے، پھر مشق آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تجدید کی پہچان ہے، پھر اس کی مشق ہے۔ صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قاعدے کا پورا خلاصہ تھا۔ پورے قاعدے کا خلاصہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ طالب علم کو ناظرہ یاد کرانے کے لیے 8 باتوں کا پہچان کرانا کیا ہے؟ جس طالب علم کو ان 8 باتوں کا پہچان ہو گیا تو وہ ناظرہ قرآن کریم آسانی سے پڑھ سکے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یعنی قرآن کریم ناظرہ پڑھنے کے لیے کتنی باتیں جاننا ضروری ہیں؟ 8 باتیں۔ وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے علاوہ اور 9ویں بات 10ویں بات کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ یہ تو پڑھنے کے لیے، پہچان کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ تصحیح، یعنی ہر تختی کے اندر اگر ہم تصحیح کریں اسی طرح، ہر تختی میں اسی طرح ہم تصحیح کریں تو اس کے اندر جو ہے نا کیا ہوگا، طالب علم کو پہچان کے ساتھ ساتھ قرآن کریم صحیح پڑھنا بھی آ جائے گا۔ پہچان کے ساتھ قرآن کریم صحیح پڑھنا بھی آ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سے پہلی تختی ہے اس کے اندر مفردات۔ یہ مفردات کسے کہتے ہیں؟ مفرد کے معنی ہے اکیلا، اور یہ جمع ہے مفردات، یعنی بہت سارے اکیلے، یعنی بہت سارے حروف ہیں نا، الف سے لے کر یہاں تک کتنے حروف ہیں؟ 29 حروف ہیں۔ 29 حروف جو ہے نا کیا نام ہے، تمام حروف الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، الگ الگ
لکھے ہوئے ہیں تو یہ الگ الگ لکھے ہوئے حروف ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفردات۔ آپ یہ نہیں کہنا کہ الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں، بلکہ آپ یہ کہنا کہ الگ الگ لکھے ہوئے حروفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں، کیوں میں نے منع کیا؟ اور میں نے کہا نا کہ الگ الگ لکھے ہوئے حروف اس کو مفردات کہتے ہیں، صحیح ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ الگ الگ کوئی بھی ایک حرف مفرد پڑھنے میں نہیں آتا ہے۔ مفرد حرف کوئی بھی، اکیلا حرف کوئی بھی پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ ہم با پڑھیں گے نا تو وہ بھی 2 حروف سے بنا ہوا ہے، با الف زبر با۔ تا پڑھیں گے وہ بھی کتنے حروف سے بنے؟ تا الف زبر۔ جیم پڑھیں گے وہ بھی 3 حروف سے مرکب ہے، جیم یا میم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی حرف مفرد پڑھا نہیں جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لکھا جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آئے؟ جیسے یہ الف الگ لکھا ہوا ہے، با الگ لکھا ہوا ہے، تا الگ لکھا ہوا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ الگ الگ لکھے ہوئے حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ کس طرح کہیں گے؟ الگ الگ لکھے ہوئے حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ الگ الگ پڑھنے والے حروف، پڑھنے میں کوئی بھی حرف مفرد نہیں پڑھا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اسی طرح اس کی ادائیگی، سب سے پہلے الف کی جو ادائیگی ہے، پہلے تو یہ الف جو ہے نا کیا نام ہے، یعنی وہ الف نہیں ہے جو الف جس کو ہم مخرج سے ادا کرتے ہیں، جیسے با کے اندر الف پڑھا نا ہم نے، تا کے اندر بھی ہم نے الف پڑھا، تو یہ وہ الف نہیں ہے، بلکہ یہ الف مکتوبی ہے۔ کیا ہے؟ لکھنے میں الف ہے، پڑھنے میں الف نہیں ہے، پڑھنے میں الف نہیں ہے۔ دیکھیں اب حمزہ لام فا، الف کتنے حروف سے مرکب ہے؟ حمزہ لام فا، حمزہ زبر آ، لام فا زیر الف، الف۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، یہ جو لکھا ہوا الف ہے نا، اس کو الف مکتوبی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ملفوظی نہیں ہے، ملفوظی کون سا الف ہے؟ با الف زبر با، تا الف زبر تا، یعنی جوف دان سے ادا ہوتے ہیں نا، جو دو جوف دان سے ادا ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ الف، الف ملفوظی۔ کیا کہیں گے؟ یعنی تلفظ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ جو الف لکھا ہے اس میں الف کا تلفظ نہیں ہے، اس میں 3 حروف کا تلفظ ہے۔ کتنے حروف کا؟ حمزہ لام اور فا کا۔ کس کا؟ حمزہ لام اور فا۔ یہ الف سے لے کر یہاں تک جو 29 حروف ہیں، اس میں 2 حرف ایسے ہیں کہ وہ جو ہے نا کیا نام ہے، اس کے تلفظ اس طرح نہیں ہے مفردات کے اندر جس طرح اس کا مخرج ہے۔ جس طرح وہ کون سے حروف ہیں؟ ایک الف ہے، ایک حمزہ۔ حمزہ دیکھو 4 حروف سے مرکب ہے، کتنے سے؟ پہلے ہا ہے، پھر میم ہے، پھر زا ہے، پھر ہا۔ حمزہ، حمزہ۔ اس میں حمزہ پڑھا تو نہیں گیا، حمزہ ویسے جب پڑھتے کس طرح پڑھیں گے؟ اس طرح پڑھیں گے نا، ہاں؟ تو یہ پڑھنے میں، یعنی پڑھنے میں یہ حمزہ پڑھنے میں نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے نا کیا نام ہے، لکھنے میں حمزہ کیا ہے؟ اسی طرح الف بھی پڑھنے میں نہیں ہے، بلکہ صرف لکھنے میں ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ مکتوبی۔ کیا کہیں گے؟ ملفوظی نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی حروف ہیں یہ اپنے مخرج سے ادا ہو رہے ہیں، اپنے مخرج سے۔ با پڑھیں گے، با اپنے مخرج سے ادا ہو رہے ہیں، تا پڑھیں گے وہ بھی اپنے مخرج سے، جیم پڑھیں گے وہ بھی اپنے مخرج۔ لیکن الف جب پڑھیں گے یا حمزہ پڑھیں گے تو یہ حمزہ کا نام ہے، الف کا نام ہے، اور لکھنے میں ہے۔ کس میں ہے؟ لکھنے میں ہے۔ پڑھنے میں یہ حمزہ جہاں سے ادا ہوتا ہے وہاں سے نہیں ہے۔ آپ کو یہ سوال ہوگا کہ حمزہ اور ہاں کا مخرج تو ایک ہے، سوال آپ کے ذہن میں آئے گا نا، حمزہ اور ہاں کا مخرج ایک ہے، آپ نے پھر کس طرح کہا کہ یہ مخرج سے ادا نہیں ہوتے؟ اب آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی ہے۔ ان کے اندر صفات مختلف ہیں۔ کیا مختلف ہے؟ ہاں اور حمزہ میں صفات کیا ہے؟ مختلف ہے۔ سب سے پہلے صفت آپ لے لیں کہ ہاں کے اندر صفت حمز ہے اور حمزہ کے اندر اس کا جو نا مخالف ہے، کیا ہے؟ جہر ہے۔ پھر اسی طرح ہاں کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے؟ رخوت صفت، اور حمزہ کے اندر اجیدو کا قطبتا شدت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو مخارج لکھے ہوئے ہیں نا، کہ یعنی حمزہ اور ہاں کا مخرج یہ بتاتے ہیں، اسی طرح عین اور ہا، پھر اسی طرح غین اور خا، تو اس کے اندر مخارج میں بھی تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن وہ تھوڑا فرق ہونے کی وجہ سے ایک ہی مخرج شمار کرتے ہیں۔ کیا شمار کرتے ہیں؟ ایک حمزہ ہا، حمزہ ہا،
حمزہ تھوڑا سا نیچے سے ادا ہوتے ہیں، ہاں تھوڑا سا اوپر سے ادا ہوتے ہیں، مخرج ایک ہے لیکن اس میں تھوڑا سا اس طرح فرق ہوتا ہے، یعنی یہ دیکھیں یہ حمزہ ہے یہ ہاں ہے، بالکل ایسے نہیں ہے ایک ہی جگہ سے، سمجھے نا، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ تو یہ فرق بہت معمولی ہونے کی وجہ سے ان کا مخرج ایک شمار کیا ہے، کیا شمار کیا ہے؟ اسی طرح عین اور ہا، عین اور ہا آپ دیکھیں جب ان حروف کا نام لیتے ہیں نا، پہلے حمزہ کا نام لیتے پھر ہا کا نام لیتے، کبھی بھی ہا اور حمزہ کا نام نہیں لیں گے، اس کی وجہ ہے کہ حمزہ نیچے سے ادا ہوتے ہیں، ہا تھوڑا سا اوپر سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح عین اور ہا کا پہلے عین کا نام لیتے پھر ہا کا لیتے، تو یہ بھی اسی طرح ہے۔ پھر غین اور خا یہ بھی اسی طرح ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس طرح بالکل ایسے ملے ہوئے، ایسے نہیں ہے، یعنی یہ جو حلق ہے نا، حلق، یہ حلق ہے نا، یہاں سے ادا ہوتے ہیں، تو یہ یہاں سے جو ادا ہوتے ہیں نا، تو یہ اس طرح ہے، حمزہ ہا، یہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں، بلکہ اس طرح تھوڑا فرق ہے۔ اسی طرح عین ہا کے اندر بھی اسی طرح، یہ دو انگلی لو، یہ عین یہ ہا، مخرج ایک ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں نے اس وجہ سے کہا کہ حمزہ اس طرح نہیں ادا ہوتے ہیں جیسے ہاں ادا ہو رہے ہیں، جس طرح حمزہ، آپ اس کو دیکھیں حمزہ، اور آپ حمزہ کو دیکھیں جس طرح پڑھیں گے، جس طرح حمزہ، حمزہ زبر کو دیکھو اور ہا کو دیکھیں، فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے نا، تو یہ فرق ہے کہ حمزہ یہاں جو لکھا ہوا ہے نا، یہ لکھنے میں حمزہ ہے، پڑھنے میں نام اس کا حمزہ ہے، لیکن ادائیگی میں حمزہ نہیں ہے۔ اسی طرح الف بھی یہاں جو لکھا ہوا ہے، لکھنے میں بھی الف ہے اور اس کا نام بھی الف ہے، اس کا نام بھی الف ہے، لیکن الف کی جو ادائیگی ہے، جس طرح با کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا، یہ منہ کے خلا سے جو ہوا نکلتی ہے، با با، یہ ہوا، یہ الف ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ الف ہے، صحیح ہے؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، تو اس کے اندر اختلاف بھی ہے حمزہ اور ہا کے مخرج میں۔ امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حروف مدہ کا مخرج جو ہے نا وہ الگ ہے، اور جو ہے نا کیا نام ہے، یعنی جو فیدان اس کو الگ شمار کرتے ہیں، حمزہ کو الگ شمار کرتے ہیں، یا مدہ کیا نام ہے، یا متحرک اور یا لین کو الگ شمار کرتے ہیں، واو متحرک واو لین کو الگ شمار کرتے ہیں۔ لیکن امام سیبوی اور امام فرہ کے نزدیک حمزہ اور ہا کا مخرج کیا ہے؟ ایک ہے۔ حمزہ اور ہا کا مخرج نہیں، الف اور حمزہ کا مخرج کیا ہے؟ ایک ہے، یعنی وہ جو الف شمار کرتے ہیں، جیسے حمزہ ہاں ہم کہتے ہیں نا کہ یعنی حلق کے اندر 6 مخارج ہیں، 3 مخارج ہیں، 6 حروف ہیں، 3 مخارج ہیں، 6 حروف ہیں، یہ 6 حروف علامہ خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ امام سیبوی اور امام فرہ کے نزدیک 7 حروف ہیں، وہ حمزہ، الف اور ہا، کیا کہتے ہیں؟ حمزہ، الف اور ہا، الف اور حمزہ کو ایک ہی شمار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یعنی الگ سے حروف مدہ کو شمار نہیں کرتے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو جو ہے نا کیا نام ہے اضافی بات تھی۔ اس کی ادائیگی اس میں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، فا ساکن ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، فا کیا ہے؟ ساکن ہے۔ حمزہ کے اوپر حمزہ جب بھی آئے گا تو حمزہ کو ہم سختی سے پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے؟ سختی سے، یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیں، حمزہ جس طرح جب بھی ہم پڑھیں گے حمزہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ سختی سے پڑھیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ زیر اور پیش کو باریک کریں گے، زیر اور پیش کو باریک کریں گے اور مکمل ادا کریں گے، کیا کریں گے؟ مکمل۔ تو لام کے نیچے زیر ہے، لام کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اور فا کے اندر یہ آواز، یہ صفت ہمس ہے، کیا ہے؟ صفت ہمس، اور صفت ہمس صفات لازمہ میں سے کس میں سے ہے؟ تو اس میں یہ آواز نکالنا کیا ہے؟ ضروری ہے، یہ آواز نکالنا کیا ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ صفات لازمہ میں سے، کس میں سے ہے؟ تو ابھی آپ نے سنا کہ 3 حروف کا میں نے بتایا، حمزہ، لام کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک کریں گے، حمزہ کو سخت پڑھیں گے، اور فا میں یہ آواز واضح کریں گے، کس طرح پڑھیں گے؟ الف، دیکھو لی لی لے لیف الف، سمجھیں کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ کو سختی سے نہیں پڑھیں گے، الف، سمجھیں حمزہ کو سختی سے پڑھا، نرمی سے نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو سختی سے پڑھیں گے، لام کے نیچے زیر، اس کو زیر کو باریک کریں گے، اور فا میں اس صفت کو کیا کریں گے؟ ظاہر کریں گے، کس طرح پڑھیں گے؟ الف، صحیح ہے، با با
با کے اندر یہ دونوں ہونٹ سختی سے ملیں گے. کس طرح ملیں گے؟ سختی سے. لیکن یہ سختی اس طرح نہ ہو کہ دیکھنے والے اس کو محسوس کریں، بلکہ آپ پڑھنے میں اس کو محسوس کریں کہ سختی ہے. اب اس طرح پا اس طرح نہیں کرنا. صحیح ہے؟ یعنی سختی کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والا اس کو کیا کرے؟ محسوس کرے. میم بھی یہاں سے ادا ہوتا ہے، با بھی. میم کے اندر فرق کیا ہے کہ نرمی سے ادا کریں گے، ہاں، اور با کو سختی سے. اور خشکی اور تری کا فرق ہے. کس کا فرق ہے؟ خشکی اور تری کا. تو با کو جب ہم ادا کریں گے تو با کو سختی سے ادا کریں گے. اس طرح سختی سے ادا کریں گے کہ ہمیں خود محسوس ہو کہ ہم نے سختی سے پڑھا. کسی کو محسوس یعنی نظر کوئی اس طرح نہ دیکھے کہ ہم ہونٹوں کو بگاڑ کے پڑھ رہے ہیں. ہونٹوں کو بگاڑ کے نہیں پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ صحیح ہے؟ یہ بات سمجھے؟ تو با کو اس طرح پڑھیں گے کہ سختی سے پڑھیں گے. با کے بعد الف ہے. با کے بعد کیا ہے؟ الف ہے. الف کے اندر احتمالی غلطیاں ہیں جو طالب علم کر سکتے ہیں. اگر ان غلطیوں کو ہم ذہن میں رکھ لیں گے تو ادائیگی بالکل ہم درست کریں گے. ادائیگی بالکل درست. سب سے پہلی بات، الف کو ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچنا. ایک الف سے زیادہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی بات یعنی الف کو ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچیں گے. دوسری بات، الف کو ایک الف سے کم بھی نہیں کھینچیں گے. الف کو ایک الف سے کم بھی نہیں کھینچیں گے. ایک الف سے کم کھینچیں گے تو لحن جلی ہو جائے گا، یعنی حرف مدہ باقی نہیں رہے گا. صحیح ہے؟ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، یعنی اس الف کو ناک میں نہیں پڑھیں گے. الف کو ناک میں نہیں پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو، ناک جو یہ خیشوم ہے، مخرج کیا ہے؟ خیشوم. اس سے غنہ ادا ہوتا ہے. کیا ادا ہوتا ہے؟ غنہ. اور حروف مدہ کا مخرج کیا ہے؟ جوف دہن. کیا ہے؟ منہ کا خلا. تو آپ نے جوف دہن کو چھوڑ کے مخرج تبدیل کر کے آپ نے ناک سے ادا کیا. کہاں سے ادا کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مخرج تبدیل ہوا کہ نہیں ہوا؟ مخرج تبدیل ہوا نا. یعنی بجائے جوف دہن سے مخرج تبدیل کر کے کہاں سے ادا کیا؟ ناک سے. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر ناک میں پڑھ لیے تو کیا ہوا؟ ناک میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حروف مدہ کا آپ نے مخرج چھوڑ کے دوسرے مخرج سے ادا کیا. تو مخارج اور صفات لازمہ کی غلطی جو ہے یہ لحن جلی ہے. کیا ہے؟ مخارج کی غلطی اور صفات لازمہ کی غلطی. یہ کون سی غلطی ہے؟ لحن جلی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھے؟ کتنی غلطیاں ہو گئی؟ 3. پہلا کیا ہے؟ ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچنا ہے. دوسرا کیا ہے؟ ایک الف سے کم نہیں کھینچنا ہے. تیسرا کیا ہے؟ ناک میں نہیں لے جانا ہے. چوتھا یہ ہے کہ اس کے بعد حمزہ کی آواز پیدا نہیں کرنا ہے، ورنہ ایک حرف زیادہ ہو جائے گا. دیکھو، با یہ حمزہ زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ایک حرف زیادہ ہوا نا، تو یہ بھی لحن جلی ہے. یا اس کے بعد ہم ہا کی آواز نکال دیں. جیسے کوئی طالب علم ایسے دوڑ کے آ جائے اور اس کا سانس جو ہے نا اس کا چڑھ جائے، اس طرح بھی لوگ نکالتے ہیں، با اس طرح. تو یہ ایک ہا جو ہے نا کیا نام ہے نکلا، تو یہ حرف پھر بھی زیادہ ہوا. تو کتنی غلطیاں ہو گئی؟ 5. کتنی ہو گئی؟ 5. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چھٹی غلطی اس کی کیا ہے؟ چھٹی غلطی یہ ہے کہ اس کے بعد ہونٹ بند کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ بام. دیکھو، ایک حرف زیادہ ہوا. بام، ایک حرف زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو حروف مدہ جو ہے نا کیا نام ہے؟ حروف مد للہوائی تنتہی، یعنی حروف مدہ ہوا میں ختم ہوں گے. ان کا کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے. اگر یہ پڑھیں گے نا، پڑھنے میں جیسے ہم نے با پڑھا یا ہم نے تا پڑھا، ات، آپ پڑھے ات، تو یہ زبان ایک جگہ پر ٹھہر گئی. صحیح ہے؟ اور حروف مدہ میں زبان ٹھہرے گی نہیں ہوا میں. با، یہ جو ہم نے کھینچا نا الف، یہ با کہاں ختم ہوا؟ ہوا میں. اگر ہم ہونٹ بند کر دیں گے، بام، غلط ہوا نا؟ غلط ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو آخر میں ہونٹ بھی بند نہیں کریں گے، ورنہ ایک حرف زیادہ ہو جائے گا. حرف کیا ہو جائے؟ زیادہ. کتنی ہو گئی غلطیاں؟ 6. 7ویں غلطی یہ ہے کہ دیکھو، ایک ہے فتحہ، ایک ہے امالہ، ایک ہے تقلیل. یہ بات یاد رکھیں. فتحہ زبر کو کہتے ہیں نا، لیکن یہ الگ اصطلاح ہے. یعنی جہاں پر ہم بغیر امالہ کے پڑھتے ہیں، جیسے ابقا، اس کو فتحہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابقا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ. اور ابقے، اس کو امالہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جیسے مجرے، ہاں میں پڑھتے ہیں مجرے، ہاں یہ امالہ ہے. اور ایک ہے جو اس کو تقلیل بھی کہتے ہیں، امالہ صغرا بھی کہتے ہیں، بین بھی کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ یعنی فتحہ اور
امالہ کے درمیانی حالت کو. کیا کس کو؟ فتحہ اور امالہ کے درمیانی حالت کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ فتحہ اور امال. یعنی ابقا فتح ہے، ابقے یہ امالہ ہے. درمیانی حالت کیا ہے؟ ابقا. کیا ہے؟ ابقا. یہ درمیانی حالت ہے. اب اس میں اگر ہم با پڑھیں گے، با با، یہ کیا بنا؟ تقلیل بنا. کیا بنا؟ اب سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ با کیا بنا؟ با با یہ کیا ہے؟ فتحہ. بے یہ کیا ہے؟ امالہ. با یہ کیا ہے؟ تقلیل. امالہ صغرا کیا ہے؟ امالہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ کیا ہو جائے گی؟ غلطی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 7 قسم کی غلطیاں الف میں ہو سکتے ہیں. کس میں ہو سکتے ہیں؟ الف میں. اس الف میں کہ جس میں مد اصلی ہو، جس میں کیا ہو؟ مد اصلی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 7 قسم کی غلطیاں اس میں ہو سکتی ہے. صحیح ہے؟ اس میں مد اصلی ہے نا، با یعنی با الف زبر با، اس کے بعد نہ حمزہ ہے نہ ہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں، تو یہ مد اصلی ہے. اسی طرح تا. تا کے اندر یہ الف میں جو غلطیاں ہیں، تا کے الف میں بھی یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں. تا کے الف میں بھی یہ غلطیاں ہو. لیکن اس میں اضافی غلطی کیا ہے؟ اضافی غلطی اس میں یہ ہے کہ تا کو پڑھتے میں زبان نکالتے. دیکھیں تا تا یہ غلط ہے. ہاں، اس کا مخرج کیا ہے؟ یعنی زبان کا جو یہ بالکل سامنے والا نوک ہے نا، یہ دانتوں کے پیچھے لگے گا، مسوڑ کے قریب میں. صحیح ہے؟ تا پڑھے تا، یہ اس کا مخرج ہے. لیکن اگر ہم اس طرح پڑھیں تا، تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، ثناء اولیاء کا جو سرہ ہے اور زبان کے پشت زبان سے ادا ہوگا. کہاں سے ادا ہوگا؟ یہ پشت زبان ہے، یہ اوپر، اور یہ بالکل جو ہے نا رأس اللسان ہے. یہ سامنے کیا ہے؟ رأس اللسان. اور یہ اس کا اوپر والا حصہ، اس کو ظاہر اللسان کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں پشت زبان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پشت زبان. تو اگر اس طرح پڑھیں گے تا تا، تو یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ پشت زبان سے ادا ہوگا. غلط ہوگا. تو طالب علم میں آپ نے الف کے اندر جو احتمالی غلطیاں ہیں وہ تو ان تمام میں آپ نے دیکھنا ہے. لیکن اضافی غلطی اس میں کیا ہے کہ زبان باہر نہ نکالے. اس کے بعد ہے سا. سا ایک بات یاد رکھنا، سا اس میں یہ آواز نکلے گی. بعض لوگ جو ہے نا بالکل سیٹی کی طرح سا کر لیتے، وہ غلط ہے. بعض لوگ بالکل تا پڑھے تا، یہ بھی غلط ہے. اس کے اندر صفت ہمس کیا ہے؟ فحثہ شخص ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ فحثہ. اگر یہ آواز نہیں نکلا تو سا ادا نہیں ہوا. آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے، بلکہ عرب بھی آج کل جو عربی بولتے ہیں تو سا کو بالکل تا پڑھتے ہیں. ثلاجہ کو تلاجہ بولتے ہیں. تلاجہ، ثلاجہ کو تلاجہ. تو کو تو بولتے ہیں. تو تو. ہاں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے نا سا کے اندر یہ چیز لازمی ہے. ہاں، ایک بات اور یاد رکھنا، سا کو زبان کا بھی نوک کو اور اوپر کے دانتوں کا بھی اس طرح پڑھنا. سا سا یہ بھی غلط ہے. یہ کہاں لگے گی زبان؟ پشت زبان. کہاں لگے گی؟ اور یہ رأس اللسان ہے. مخرج کیا ہے؟ رأس اللسان. یہ بالکل یہ سامنے جو پتلی سی زبان ہے یہ مخرج ہے. صحیح ہے؟ اور یہ بالکل سامنے نوک اس طرح. سا 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 غلط. سا سا غلط. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. کس کا خیال کرنا ہے؟ ان باریکیوں کا. میرا خیال اتنا کافی ہے. اب جو ہے نا کیا نام ہے، اس کی تصحیح کی ترتیب بنا لیتے ہیں. ادائیگی صحیح کرنی ہے. کیا صحیح کرنی ہے؟ ادائیگی. صحیح ہے؟